تم ایک بار اس یتیم لڑکی سے نکاح کر لو، وہ صرف تمہارے بچے پالنے کے لیے آئے گی، تم اسے بیوی کا درجہ مت دینا۔ آج پھر دادی جان اسے اپنی دوست کی پوتی سے نکاح کر کامران شاہ کو راضی کر رہی تھی، اور تنگ آ کر وہ مان گیا تھا۔ یوں بھی اسے اپنے بچے کے لیے ملازمہ کی ضرورت تھی۔ اس نے انیزہ نامی اس یتیم لڑکی سے نکاح کیا تھا، پر اسے دیکھنا تک پسند نہ کیا تھا، جبکہ وہ جو ہمیشہ محرومی کا شکار رہی تھی اپنی بدقسمتی پر مسکرائی تھی، اور پھر اس معصوم 1 سالہ بچے سے دل لگا لیا تھا۔ وہ واقعی اس کی ماں بن گئی تھی۔ جب ایک بزنس پروجیکٹ کے لیے کامران 2 ماہ کے لیے امریکہ گیا، ایک رات اچانک واپس لوٹا اور اپنے بیٹے کے کمرے میں گیا تو اپنے بیٹے کو اس لڑکی کے اوپر سوئے دیکھ کر گہرا مسکرایا۔ نظر پہلی بار اس لڑکی کے حسین چہرے پر ٹھہر گئی تھی۔ وہ جو ہمیشہ انیزہ کی طرف سے آنکھیں پھیر کر جیتا آیا تھا، آج پہلی بار اس کے چہرے پر نگاہ ڈال رہا تھا۔ نرم، معصوم نقوش، لمبی گھنی پلکیں جو نیند میں لرز رہی تھیں، اور ہلکا سا کھلا ہوا گلابی لب جو شاید کسی خواب میں مسکرا رہا تھا۔ انیزہ 1 سالہ معصوم سے لپٹی ہوئی یوں سو رہی تھی جیسے وہ واقعی اس کی ماں ہو، جیسے اس بچے سے اس کا کوئی رشتہ ہو۔ کامران شاہ کی سخت نظریں پل بھر کو نرم ہوئیں اور انیزہ کو صرف دیکھتی رہ گئیں کہ وہ اس کے بچے کے ساتھ کس طرح مگن ہو کے سو رہی ہے۔ اسے اپنے بیٹے کے لیے ماں ہی تو چاہیے تھی، ایسی جو محبت دے، سکون دے اس معصوم بچے کو، مگر پھر وہی سختی لوٹ آئی۔ وہ بس ایک ملازمہ تھی اس کے بیٹے کی دیکھ بھال کے لیے، اس کی زندگی میں کوئی مقام نہیں رکھتی تھی، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں وہ وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر تھک ہار کر گہرا مسکرا کر چلا گیا۔ صبح انیزہ کی آنکھ کھلی تو وہ چونک گئی۔ کامران شاہ کو دروازے پر کھڑے دیکھ کر وہ گھبرا گئی تھی۔ 2 ماہ بعد پہلی بار وہ اسے دیکھ رہی تھی، اور وہ بھی یوں کہ جیسے پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ سچ تھا، دونوں کی نظریں پہلی بار ملی تھیں۔ نکاح کے فوراً بعد وہ چلا گیا تھا، اور اب لوٹا تھا تو یہ ملاقات ہونی تھی۔ آپ کب آئے؟ انیزہ نے آہستہ سے پوچھا۔ آواز میں بے ساختہ نرمی تھی۔ دھڑکن اس کی موجودگی میں تیز ہو گئی تھی۔ اس نے ساری زندگی یتیمی میں گزاری تھی، کبھی ایسے خواب دیکھا کرتی تھی جس سے شادی ہوگی، وہ اس کے سنگ بہت خوش رہے گی۔ اس کے ادھورے خواب رہ گئے۔ یہاں تو قسمت نے کھیل ایسا کھیلا، وہ آج بھی تنہا تھی۔ ہاں، بس ایک معصوم سے پیارے وجود کا سہارا ضرور ملا تھا جو اسے سکون دینے لگا تھا، جس کی وہ سچ میں دل سے ماں بن گئی تھی۔ رات کو کامران نے مختصر جواب دیا، مگر نظریں اب بھی اس پر تھیں۔ کامران اس کو بار بار غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہ کامران کی محبت نہیں تھی، پر کامران کے اندر انیزہ کے لیے ایک کشش تھی جو وہ اس کو ان نظروں کے ساتھ دیکھ رہا تھا، سامنے لڑکی میں جو اسے دیکھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ راضی نہیں تھا، یہ سب اپنے بیٹے کی وجہ سے ہی کیا تھا، پر اب شاید آہستہ آہستہ حالات بدل گئے۔ انیزہ نے جلدی سے بچے کو خود سے الگ کیا اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ایان کیسا ہے؟ اس نے زیادہ تنگ تو نہیں کیا؟ اپنے بچے کو اس کی باہوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ایان کے رونے پر وہ اسے چپ کروانے لگی۔ جو دائی 1 منٹ کی برداشت نہیں کرتا تھا، اب ان 2 ماہ میں وہ اس کا بہت عادی ہو گیا تھا۔ شاید وہ بھی اب۔ کامران کو عجیب سا احساس ہوا۔ وہ پہلی بار انیزہ کی زبان سے اتنی فکر انگیز آواز سن رہا تھا جیسے وہ واقعہ اس کی ماں ہو۔ اب ماں ہی تھی، نہیں یہ معصوم بھلا کیا تنگ کرے گا؟ انیزہ ہلکا مسکراتے ہوئے ایان کو دیکھا جو اپنی بڑی بڑی گول آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ اس معصوم بچے کے لیے تو یہ حسار اس کے ماں ہی کا تھا، جس نے محبت بھی ایسی دی تھی۔ وہ تو تمہیں اپنی ماں سمجھتا ہے، وہ بے دہانی میں کہہ دیا۔ اور جیسے ہی انیزہ کی آنکھوں میں حیرت کی چمک دیکھی، اسے احساس ہوا کہ اس نے کیا کہہ دیا۔ پھر ایک پل وہاں رکنا گوارا نہیں کیا۔ انیزہ مایوسی سے مسکرائی۔
یہی اس کی قسمت تھی، یہ محض شاید ہی کبھی اسے بیوی سمجھے۔ انیزا کو اس حویلی میں آئے 3 ماہ ہو چکے تھے اور وہ اس کے بچے کا خیال سگی ماں سے بھی بڑھ کر رہی تھی۔ اس کا لگاؤ بچے کے ساتھ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ تو ابھی تک اس کو صرف 3 ماہ ہوئے تھے حویلی میں آئے ہوئے۔ کامران شاہ کے ساتھ اس کا نکاح ہو چکا تھا، مگر حقیقت میں وہ اس گھر میں ایک سایہ بن کر رہ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے اس نکاح میں صرف ایان کے لیے شامل کیا گیا تھا اور وہ اس حقیقت کو قبول بھی کر چکی تھی، لیکن وہ ابھی چھوٹی تھی، اتنی بڑی نہیں تھی۔ اس کی عمر میں لڑکیاں اپنے خوابوں میں شہزادے دیکھتی تھی اور وہ بھی کچھ ایسا خواب دیکھنا چاہتی تھی۔ کامران شاہ جیسا خوبصورت پڑھا لکھا ہینڈسم جوان اس کے دل میں اترنے لگا تھا، یا شاید وہ خود مجبور تھی اسے دیکھنے پر۔ شوہر تھا اس کا، ایک رشتہ تھا بیچ میں جسے وہ نبھانا چاہتی تھی، پر وہ بہت ظالم تھا جو اسے نوکرانی کی حیثیت دیتا تھا، بیوی کی نہیں۔ کامران شاہ کے لیے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ وہ دن میں اگر سامنا ہو بھی جاتا تو وہ ایسے گزر جاتا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ یہاں تم صرف ایان کے لیے ہو، اس بات کو کبھی مت بھولنا، کامران نے رخ کے فوراً بعد سختی سے کہا تھا۔ اس کی پہلی شادی اس کی پسند سے ہوئی تھی، محبت نہیں تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو یوں ہی میں پسند کرتے تھے، پھر شادی کر لی۔ جب پہلی بیوی حاملہ ہوئی تو بچے کی پیدائش پر ہی اس کی موت ہو گئی تھی۔ وہ دکھی تھا، پہلی بیوی کی جدائی پر افسوس تھا، پر بیٹے کے لیے بھی تو کوئی چاہیے تھی، اس لیے اس کے حساب سے ملازمہ ہو کوئی، لیکن دادی کا کہنا تھا اس لیے اس نے کوئی ماں بن کر پالے تو زیادہ بہتر ہوگا بچے کے لیے۔ پھر انہوں نے اپنے دوست کی پوتی سے اس کی شادی کروا دی تھی۔ وہ لوگ غریب ضرور تھے پر اچھے لوگ تھے، دادی اچھے سے جانتی تھی۔ انیزا دل کی بہت پیاری تھی، دادی اسے دیکھتے سمجھ گئی یہ اس کے گھر کو جنت بنا دے گی۔ وہ جب سے اس گھر میں آئی تھی، انیزا نے تب سے ہی دل میں بات بٹھا لی تھی کہ وہ بیوی نہیں، بس ایان کی دیکھ بھال کرنے والی ہے۔ انیزا نے کبھی کسی بات کی شکایت نہیں کی، مگر کامران موقع ڈھونڈ کر اسے احساس دلاتا کہ وہ اس گھر میں صرف ایک ملازمہ یا دوستی کا بوجھ ہے۔ ایان کو لے کر کمرے میں چلی جاؤ، مجھے تمہاری شکل دیکھنے کا بھی شوق نہیں، وہ اکثر بے مروتی سے کہہ دیتا۔ اس لیے یہ رشتہ قبول کرنا فی الوقت مشکل تھا۔ وہ اپنی زندگی میں پھر سے ایک دوسری عورت نہیں چاہتا تھا۔ جلد انیزا خاموشی سے نظریں جھکا کر پلٹ جاتی، کبھی کبھی رات کو وہ تکیے میں منہ دے کر روتی، مگر صبح ہوتے ہی وہ خود کو سنبھال لیتی۔ اسے یہاں رہنا تھا، حالانکہ اس کے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کی دادی نے کہا تھا کہ یہ گھر اس کی آخری منزل ہے اب، لیکن وہ کامران کے رویے سے ہرٹ ہونے لگی تھی۔ وہ خود تو بس تھوڑی سی توجہ ہی تو چاہتی تھی اس شخص سے جسے دیکھ دیکھ کر، جس کے ساتھ رہتے ہوئے جس رشتے کو محسوس کرتی، وہ محبت کی راہ میں نکل پڑی تھی۔ دل پر تو کسی کا اختیار نہیں ہوتا ہے نا۔ کامران پہلا مرد تھا جو اس کی زندگی میں آیا تھا، جس سے پھر کیسے نہ محبت کرتی وہ۔ بہت کوشش کے بعد ایان کو سکھا رہی تھی اس کے منہ سے ماں لفظ نکلوائے۔ جب ایان کے منہ سے ٹوٹ کر لفظ ادا ہوئے، مما کہہ کر پکارتا، اس کا دل بھر آتا۔ وہ اس ننھے وجود کی محبت میں ایسی دبی کہ اپنی تکلیفیں بھی بھول گئی۔ ایان کی معصومیت سے وہ محبت کرتی تھی۔ وہ بچہ اس کی زندگی بن گیا تھا، جیسے یہ اسی کے وجود کا حصہ تھا۔ تو اتنا چھوٹا کیسے نہ محبت ملتی اسے، جبکہ اس کے اندر انیزا جانتی تھی کہ کامران کے لیے ایان سے زیادہ اس کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ کامران دور رہتا تھا، مگر اس کی نظریں ہمیشہ انیزا کو دیکھتی رہتی۔ اسے تھوڑا بہت ڈر تھا، سوتیلی تو سوتیلی ہوتی ہے نہ، پر انیزا کے لہجے سے اس کی محبت، توجہ سے اسے کوئی بھی ایسی بات نہ ملی جو اس کے شک کو یقین میں بدلے۔ دادی انیزا کے صبر
پر حیران تھی۔ وہ خود اتنی بڑی نہیں تھی جتنا وہ کامران کے سخت رویہ کو برداشت کر رہی تھی۔ دادی جان دیکھ رہی تھی کہ انیزہ کس صبر اور ہمت سے اس رشتے کو نبھا رہی ہے۔ وہ کامران کو جھیل رہی تھی مگر کبھی پلٹ کر کوئی شکوہ نہیں کرتی تھی۔ وہ بس رشتہ نبھا رہی تھی اور ایسے ہی رشتے نبھانے آتے تھے۔ کامران، ایک دن تمہیں احساس ہوگا کہ تم نے کتنی قیمتی چیز کو نظر انداز کیا، دادی جان نے ایک دن آہستہ سے کہا، مگر کامران نے کوئی جواب نہیں دیا، بس نظریں چرا لیں۔ وہ اکثر اسے سمجھانے لگتی تھی۔ وہ بیوی تھی اس کی، کوئی ملازمہ نہیں، اسے بھی حق دے، اس کا پرواہ کرو گے۔ لیکن وہ خاموش رہتا۔ لیکن پھر دادی کی باتوں کا اثر تھا، تھوڑا بہت کامران کی نظر انیزہ پر پڑنے لگی۔ ایک رات کامران گھر کو لوٹا تو سیدھا ایان کے کمرے میں گیا۔ وہ سونے کے لیے جا رہا تھا اور انیزہ اس کے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ ایان میری جان، مما یہی ہے۔ اس کا لہجہ بہت محبت بھرا تھا۔ وہ اس ننھے سے وجود سے بہت باتیں کرتی تھی، جیسے وہ کوئی 4-3 سال کا بچہ ہو، اور وہ بھی اپنی پیاری معصوم مسکراہٹ کھلکھلاہٹ سے اسے جواب دیتا تھا۔ ایان نے اپنی ننھی باہوں سے انیزہ کو جکڑ رکھا، وہ اس کا دیوانہ تھا۔ کامران دروازے پر رک گیا۔ آج پہلی بار اس نے انیزہ کو غور سے دیکھا۔ سفید رنگت، لمبے سیاہ بال جو کھلے کے باوجود الجھے نہیں تھے، بڑی بڑی آنکھیں جو ممتا سے بھری تھیں، اور چہرے پر ایک سکون بھری چمک تھی۔ وہ اسے دیکھ کر چند لمحوں کے لیے الجھ گیا۔ یہ لڑکی واقعی صرف ایک ملازمہ ہے یا میں ہی کچھ دیکھنے سے قاصر ہوں؟ یہ سوال کامران کے دل میں پہلی بار پیدا ہوا تھا۔ پہلی بار وہ انیزہ کو اس گہرائی کی نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور اب سوچوں میں انیزہ رہنے لگی تھی۔ دل کی کیفیت بدل رہی تھی۔ کامران نے نظر چرائی۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی۔ کیا وہ واقعی اسے صرف ایک ملازمہ سمجھتا تھا، یا پھر ان 3-4 مہینوں میں جب وہ اس کے بیٹے کے لیے ماں بنی رہی، اس کا وجود بھی کسی اور حیثیت سے بھر چکا تھا؟ یہ سوال اسے الجھانے لگے تھے۔ آپ کب آئے؟ مجھ چاہیے آپ کو، کچھ چاہیے آپ کو؟ انیزہ کی نظر اس پر پڑی تو وہ اس کے پاس آتی پوچھنے لگی۔ وہ یہاں صرف ایان کی ماں بن کر نہیں، اس کی بیوی بھی بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا ہر کام خود کرتی تھی۔ اب اگر وہ بیوی ہے تو اس کی ذمہ داری ہے۔ سب دادی جان کے سمجھانے سے وہ یہ سب ذمہ داری اٹھانے لگی تھی۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، بس اپنا کام کرو اور خاموش رہو۔ ایان کو دیکھنے آیا تھا، کامران شاہ نے سخت لہجے میں کہا، اور انیزہ کو ایک تیز ناگوار نظر دیکھا۔ وہ ہمیشہ اسی طرح بات کرتا تھا، جیسے وہ کوئی عام ملازمہ ہے، جیسے اس کی زندگی میں کوئی حیثیت نہ رکھتی ہو۔ انیزہ نے چہرہ جھکا لیا، مگر دل میں ایک چبھن ضرور محسوس ہوئی۔ یہ پہلی بار نہیں تھا۔ نکاح کے بعد سے وہ یہی رویہ برداشت کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ نکاح محض ایک مجبوری تھی، اسے کسی محبت یا الفت کی امید نہیں رکھنی چاہیے تھی، مگر پھر بھی وہ کوشش کرتی تھی کہ اس کی طرف سے کامران شاہ کو شکایت کا کوئی موقع نہ دے۔ ایان کو پیار دے کر چلا گیا تھا۔ وہ صبح جلدی اٹھ کر گھر کے تمام کام مکمل کرتی، بچے کو سنبھالتی، اس کی ضروریات کا خیال رکھتی۔ اگر کامران کبھی ایک پل کے لیے بھی اسے تسلیم نہیں کرتا تھا، وہ کھانے کی میز پر بیٹھتا تو کبھی اس کے ہاتھ کے بنے کھانے کی تعریف نہ کرتا۔ اگر کچھ پسند نہ آتا تو خاموشی سے چھوڑ دیتا۔ مگر انیزہ کو کچھ کہنے کا حق نہیں تھا۔ اس کا دل بہت دکھنے لگا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی توجہ چاہنے لگی تھی۔ اتنا تو وہ بھی نہیں جانتا تھا، انیزہ اس کے بیٹے سے بات اس کا خیال دل سے رکھتی ہے۔ یہ چائے بہت زیادہ میٹھی ہے، اگلی بار بہتر بنانا، کامران نے مگ میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ ماتھے پر ناگواری کی واضح لکیریں تھیں۔ انیزہ نے سر ہلایا۔ جی آئندہ خیال رکھوں گی، اس نے دھیرے سے کہا۔ تم ہر چیز میں اتنی زیادہ مشن کیوں دکھانے کی کوشش کرتی ہو؟ کوئی ضرورت نہیں، بس
جائیں وہی کرو، کامران نے چپتے لہجے میں کہا۔ نہ جانے کیوں بلا وجہ غصہ آتا تھا اسے۔ انیزا نے ایک پل کے لیے نظریں جھکائیں مگر فوراً جھکا لیں۔ میں بس چاہتی ہوں کہ آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو، اس نے دھیرے سے کہا، مگر کامران نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اٹھا اور بنا کچھ کہے باہر نکل گیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح سختی اور ناگواری سے پیش آتا اور انیزا ہمیشہ کی طرح چپ چاپ اسے سہتی رہتی۔ وہ کوشش کرتی کہ جو بھی وہ کرے بہتر ہو اور سب کچھ ٹھیک ہو، مگر کامران کبھی مطمئن نہ ہوتا۔ وہ اسے کوئی درجہ دینا ہی نہیں چاہتا تھا، مگر انیزا نے ہار نہیں مانی۔ وہ خود کے لیے نہیں، اس ننھے معصوم کے لیے سب کچھ سہ رہی تھی، جو اس کی باہوں میں آ کر اپنی ماں کی محبت محسوس کرتا تھا اور اب چاہ کر بھی اس معصوم سے دور نہیں رہ سکتی تھی۔ نہ ہی کامران کو شکایت کا موقع دیتی، کہیں وہ بچہ ہی نہ چھین لے، یہی خوف اس کے دل میں رہنے لگا تھا، اور شاید کبھی نہ کبھی کامران شاہ بھی یہ محبت دیکھ لے اس کی۔ کامران شاہ کو انیزا کے وجود سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر وہ اسے نظر انداز بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ہمیشہ سر جھکائے خاموشی سے اپنے فرائض نبھاتی، کوئی شکایت نہیں کرتی، اور سب سے بڑھ کر اس کے بیٹے کی ماں بن چکی تھی۔ یہ سب وہ دیکھ رہا تھا، پاگل نہیں تھا کہ اس کی چمکتی آنکھوں کے رنگ بھی نہ دیکھ سکے، پر وہ ایسا کوئی مقام اسے دے نہیں سکتا تھا، اس لیے دوری رکھی تھی۔ بابا، ننھے ایان نے اپنی چھوٹی سی زبان میں خوشی سے چلاتے ہوئے کامران کی طرف ہاتھ بڑھائے، جبکہ وہ انیزا کی گود میں بیٹھا مزے سے کھیل رہا تھا، پر باپ کو دیکھ کر وہ خوشی سے اچھلنا شروع ہو جاتا تھا۔ کامران نے ایک پل کے لیے اس کو دیکھا۔ انیزا ہلکی نیلی رنگ کی سادہ شلوار قمیض میں تھی۔ انیزا کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سکون تھا، بڑی بڑی بھوری آنکھیں معصومیت سے بھری ہوئی تھیں، اس کی دودھیا رنگت پر قدرتی رشک تھا۔ لمبے گھنے بال جو اکثر چٹیاں میں بندھے ہوتے آج کھلے تھے اور اس کے کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ہمیشہ اسے نظر انداز کرتا آیا تھا، مگر آج نہ جانے کیوں وہ چند لمحوں کے لیے اسے دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ اسے انیزا کے بال بہت خوبصورت لگتے تھے اور اس کا سادہ سا معصوم حسن وہ پوری کشش رکھتی تھی اس میں الجھانے کی، پر وہ الجھ کر بھی سنبھل جاتا تھا۔ انیزا اور ایان محبت سے وہ بہت اچھے سے واقف تھا۔ اب کامران نے کئی بار کمرے میں آیا تھا۔ ایان رات کو سوتے وقت ضد کرتا تو انیزا اسے سینے سے لگا کر سوتی، وہ اسے چومتی، اس کی معصوم باتوں پر ہنستی اور یوں جیسے وہ واقعی اس کی ماں ہو۔ ایان، یہ دیکھو، میں تمہارے لیے نیا سویٹر بنایا ہے، انیزا نے پرجوش لہجے میں کہا اور بچوں کے لیے ہاتھوں سے بنا سویٹر نکالا۔ ایان خوشی سے تالیاں بجانے لگا۔ کامران دروازے کے پاس کھڑا دیکھ رہا تھا۔ انیزا کو علم تھا کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے، وہ تو بس اس ننھے وجود میں گم تھی۔ اس نے اپنی مٹھی سختی سے بند کی۔ کیوں میں اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہوں؟ یہ تو بس ایک ملازمہ ہے، بس ایان کی دیکھ بھال کے لیے، مگر نہ جانے کیوں اس دلائل کے باوجود اس کی نظروں میں انیزا کی شبیہ بس چکی تھی۔ انیزا بیٹا، کل میرے کچھ خاص مہمان آ رہے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ تم کھانے کا بندوبست کرو، دادی جان نے ایک دن انیزا سے کہا۔ انیزا نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ جی دادی جان، میں سب کچھ سنبھال لوں گی۔ کامران نے چونک کر انیزا کو دیکھا۔ مہمانوں کے ساتھ شیف موجود ہیں، تمہیں زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ یہ زحمت نہیں، دادی جان کا حکم ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ سب کچھ بہترین ہو، انیزا نے دھیرے سے کہا، جبکہ دادی نے مسکراتے ہوئے کامران کی طرف معنی خیز نظر ڈالی۔ اس لڑکی کا یوں گھر میں سب کے ساتھ اتنا اناول ہونا کبھی اسے پسند آتا تو کبھی نہیں۔ بیوی ایسی نہیں تھی، روایتی بالکل نہیں تھا، وہ موڈی کام میں دلچسپی لینے والی تھی اور یہ تو ہر چیز کرنے کو تیار تھی۔ اس کی توجہ خود بخود اس کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ اگلے دن انیزا نے پورے دل سے کھانے کی تیاری کی۔ وہ کچن میں مصروف تھی، آٹے میں ہاتھ، ہلکی سی پسینے کی بوندیں اس کی پیشانی پر چمک رہی تھیں، مگر وہ محنت سے کام کر رہی تھی۔ کامران نے اتفاقاً کچن میں جھانکا، اسے یوں محنت کرتے دیکھ کر ٹھہر سا گیا۔ یہ لڑکی ہر چیز میں اتنی
مگن کیوں ہوتی ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ وہ اسے ہمیشہ ایک عام سی لڑکی سمجھتا آیا تھا، مگر آج پہلی بار محسوس ہوا کہ انیزا ایک خوبصورت عورت ہے، مکمل عورت ہے، ایک اچھی بیوی ہے جو اپنی ذمہ داری کو پوری طرح نبھا رہی تھی۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو دادی جان نے خاص طور پر سب کے سامنے انیزا کی تعریف کی۔ کامران، تمہیں اپنی بیوی کے ہاتھ کے بنے کھانے کا ذائقہ کیسا لگا؟ دادی جان نے جان بوجھ کر پوچھا۔ کامران نے انیزا کی طرف دیکھا جو شرمندہ سی نگاہیں جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ کوئی جواب دینے والا تھا، مگر اس سے پہلے مہمان نے خوشی سے تعریف کی۔ سب کو کھانا بہت پسند آیا تھا۔ انیزا بیٹا، کھانا بہت مزے کا ہے۔ کامران نے پل بھر کو انیزا کی آنکھوں میں دیکھا۔ محبت اور ممتا کی روشنی تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی تعریفوں پر خوش ہو جاتی تھی، لیکن اس کے منہ سے سننے کی حسرت رہ گئی تھی۔ ہاں، اس نے دھیرے سے کہا۔ یہ پہلا موقع تھا جب کامران نے انیزا کے کام کی کسی بھی طرح سے تعریف کی تھی، اور انیزا کے لیے یہی کافی تھا۔ حیرت بھی تھی تو خوشی بھی۔ دادی نے موقع دیکھا اور آخری وار کرنے کا فیصلہ کیا۔ کامران، تمہیں انیزا کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہیے۔ تم دونوں کی دوریاں ختم ہونی چاہیے۔ دادی نے ایک دن سخت لہجے میں۔ دادی، آپ پھر سے وہی باتیں کر رہی ہیں۔ بتایا تھا آپ کو کہ یہ ایک سمجھوتا ہے، کامران نے ناراضگی سے کہنا چاہا، مگر دادی نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ بس بہت ہو گیا تمہارا غرور۔ میں نے تمہیں زبردستی انیزا سے نکاح کروایا تھا، اور انیزا بڑے اچھے طریقے سے اس رشتے کو نبھا رہی ہے۔ اب میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی، میں صرف اتنا کہوں گی، ایک بار اس لڑکی کو دل سے دیکھو۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی پڑے۔ کامران خاموش ہو گیا۔ دیکھ تو بہت بار چکا تھا، غور سے دل بغاوت کرنے لگتا تھا، پر وہ ابھی نہیں چاہتا تھا۔ کامران کے دل میں تبدیلی ہونے لگی تھی، جسے ماننے سے وہ انکاری نہیں۔ رات کو وہ اپنے بیٹے کے کمرے میں گیا تو دیکھا کہ ایان انیزا کے سینے پر سر رکھے سکون سے سو رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ نہیں رہتی تھی، اس کا کمرہ الگ تھا، جبکہ انیزا بھی نیند میں تھی۔ وہ دروازے پر ٹھہر گیا، نظریں اس لڑکی کے معصوم چہرے پر جار کیں جو شاید قسمت سے بے خبر اپنے حصے کے سکون میں تھی۔ کامران نے بے اختیار مسکرا کر سر جھٹکا، آگے بڑھ کر ان دونوں پر کمبل کرتا چلا گیا، مگر اب وہ سمجھنے لگا تھا کہ انیزا صرف ایک ملازمہ نہیں رہی، وہ اس کے بیٹے کے دل کی وہ جگہ لے چکی جو شاید کسی اور کے لیے ممکن نہ تھی، اور شاید کامران کا دل میں بھی وہ جگہ بنانے لگی تھی۔ پر وہ محسوس کرتا بھی تھا۔ گھر کی فضا پرسکون تھی۔ لان میں ایان اپنی چھوٹی ٹانگوں سے چلنے کی کوشش کرتا تیزی سے چلنے لگ پھر رہا۔ اس سے پہلے انیزا سنبھال لیتی اگر وہ گرنے لگتا، اور مسکراتے ہوئے انیزا اسے دیکھ رہی تھی، اور کامران انیزا کو دیکھ رہا تھا۔ انیزا اس سے نظریں نہیں ہٹا پا رہی تھی، جیسے اس کی دنیا کا مرکز بس یہ چھوٹا سا وجود ہو۔ ایان، آہستہ بیٹا، وہ نرمی سے بولی، لیکن ایان معصومیت سے ہنستا ہوا بھاگ رہا تھا۔ اتنے میں اندر سے کامران فون پر بات کرتا ہوا باہر آیا۔ اس کی گہری نظریں انیزا پر پڑی، جو اب بھی ایان کے پیچھے دیکھ رہی تھی، مگر اس لمحے اس کی توجہ چند سیکنڈ کے لیے بھٹک گئی۔ ایک تیز جھٹکے کے ساتھ ایان زمین پر گر گیا۔ ایان، انیزا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں اور وہ فوراً اس کی طرف بھاگی۔ ایان زمین پر بیٹھ کر رونے لگا، اس کے گھٹنے چھل گئے تھے۔ انیزا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے فوراً اسے گود میں اٹھایا اور پیار سے سہلانے لگی۔ میری جان، کچھ نہیں ہوا، مما یہی ہے۔ لیکن جیسے ہی اس نے سر اٹھایا، سامنے کامران کھڑا تھا، اور اس کے چہرے پر شدید غصہ تھا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ اس کی آواز بجلی کی طرح کڑکی۔ انیزا سہم گئی۔ وہ میں نے کچھ نہیں کیا، تمہاری ذرا سی لاپرواہی کی وجہ سے میرا بیٹا گر گیا۔ کامران کی آواز میں غصے اور فکر کا امتزاج تھا۔ میں نے لاپرواہی نہیں کی، میں تو بس… انیزا کی آواز کانپنے لگی، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اپنی صفائی پیش کی، پر وہ سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔
بہتر ہوتا اگر تم اس کی ماں بننے کی اداکاری نہ کرو، تم صرف اس کی دیکھ بھال کے لیے یہاں ہو۔ یاد ہے نا؟ دوبارہ نہ یاد کروانا پڑے۔ کامران کے الفاظ تیز دھار چاقو کی طرح تھے جو سیدھا اس کے دل پر لگے تھے۔ انیزا نے بے یقینی سے اسے دیکھا اور آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں خود بھی تڑپ رہی ہوں کہ ایان کو چوٹ لگی۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں… اس کی آواز لرز رہی تھی۔ وہ مزید کچھ نہ کہہ سکی۔ مجھے تمہاری وضاحت نہیں چاہیے، کامران نے سخت لہجے میں کہا اور ایان کو اس کی باہوں سے لے لیا۔ انیزا کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ دل میں عجیب سا درد تھا۔ اتنی محبت شفقت کے بعد بھی اسے یہ سلسلہ مل رہا تھا۔ کامران نے جیسے ہی ایان کے آنسو صاف کیے، اس کی نظریں خود بخود انیزا پر پڑیں۔ وہ فرش پر بیٹھی رو رہی تھی، اس کے ہاتھ ابھی بھی کانپ رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے کامران کے دل میں کچھ تڑپا۔ اس نے جو کہا وہ شاید سخت تھا، لیکن کیا وہ اپنی انا کو توڑ کر انیزا سے معافی مانگے گا؟ احساس ہوگا کہ انیزا بھی اسی طرح ایان کے لیے تڑپتی ہے۔ انیزا، تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے میرے بیٹے کو کچھ ہو جاتا تو… غصہ آیا بہت۔ انیزا کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ اس کی تڑپ نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے لاپرواہی نہیں کی، بس ایک لمحے کے لیے دھیان ہٹ گیا تھا۔ اس نے وضاحت دینے کی کوشش کی تھی۔ کامران کا غصہ ضبط سے باہر ہو چکا تھا۔ اگر ایک لمحہ خطرناک ہوتا تو… کیا تمہیں اندازہ بھی ہے تم کتنی غیر ذمہ دار ہو؟ انیزا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ایان کو سینے سے لگایا، روتے ہوئے مسلسل ماں کی طرف جانا چاہ رہا تھا۔ میں کبھی ایان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ میری جان ہے، انیزا آہستہ سے کہا۔ مگر کامران نے اس کی بات سنی انسلی کر دی اور سختی سے کہا، اگر تمہیں ایان کا خیال نہیں رکھنا آتا تو بہتر ہوگا کہ میں کوئی اور انتظام کر لوں۔ یہ سن کر انیزا کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ کیا وہ واقعی یہ کہہ رہا تھا؟ اتنا آسان تھا اس کے لیے یہ سب کرنا؟ ہاں آسان تھا، وہ مرد تھا اور وہ عورت، مجبور عورت۔ کامران نے ایان کو باہوں میں لے کر قدم بڑھائے، لیکن ایک پل کے لیے اس کی نظر انیزا پر پڑی۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھی تھی، آنکھوں سے آنسو مسلسل نکل رہے تھے، ہونٹ کپ کپا رہے تھے اور چہرے پر بے بسی لکھی تھی۔ ایان کی ہلکی ہلکی سسکیاں اسے اپنے حواس میں لے آئیں۔ وہ اندر چلا گیا، مگر اس کے دل میں ایک بے نام سا خلش پیدا ہو گئی تھی۔ انیزا کی آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس کا دل کانپ رہا تھا، جیسے کسی نے بے رحمی سے اسے توڑ دیا ہو۔ انیزا نے دل میں سوچا کہ میں نے تو ایان کو کبھی نقصان پہنچانے کا سوچا بھی نہیں تھا، اور کامران کیسا کیسا سوچ رہا ہے، بہت غلط سوچ رہا ہے۔ وہ خود سے بولی، مگر حقیقت یہ تھی کہ جس شخص کی وہ سب سے زیادہ عزت کرتی تھی وہی اس پر الزام لگا چکا تھا۔ دادی جان، جو یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، وہ فوراً اس کے پاس آئیں اور اسے نرمی سے سہارا دیا۔ بیٹا اندر آ جاؤ، اس طرح بیٹھو گی تو بیمار ہو جاؤ گی۔ دادی جان، وہ مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں، وہ ایان کو مجھ سے دور کر دیں گے۔ انیزا نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا، پھر آہستہ سے اٹھ گئی۔ اس کے قدم لرز رہے تھے، جیسے اس کی ہمت جواب دے چکی ہو۔ کامران ایان کو تھپک کر سلا چکا تھا، مگر اس کا ذہن کسی اور چیز میں الجھا ہوا تھا۔ انیزا کے بہتے آنسو، اس کے کانپتے لب اور اس کی بے بسی۔ اسے خود پر غصہ آیا۔ شاید میں نے کچھ زیادہ کہہ دیا، اس نے خود سے اعتراف کیا، لیکن فوراً ہی اس کے اندر کی ضدی طبیعت جاگی۔ پر وہ لاپرواہ تھی، اگر ایان کو زیادہ چوٹ لگ جاتی تو… مگر دل ایک بار پھر سے اسے ملامت کر رہا تھا۔ کیا وہ واقعی لاپرواہ تھی؟ کیا میں نے اس پر بلا وجہ غصہ نکالا؟ وہ بے چین ہو کر اٹھا اور لاؤنج کی طرف پایا۔ وہ صوفے پر بیٹھی تھی، آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں اور چہرہ ابھی بھی آنسوؤں کے اثرات لیے ہوا تھا۔ دادی جان نے سخت لہجے سے کامران کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی سب اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ کامران، ادھر آ کر بیٹھو۔
دادی نے کہا۔ وہ خاموشی سے قریب آیا، مگر انیزا نے ایک پل کو بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد کامران نے گہری سانس لی اور دھیرے سے بولا، انیزا۔ انیزا نے پہلی بار نظر اٹھائی، مگر اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو پہلے ہوتی تھی، بس ایک گہری تکلیف تھی۔ میں کامران کو الفاظ نہیں مل رہے تھے، وہ کبھی کسی سے معافی نہیں مانگتا تھا، یہ اس کی حیرت میں شامل نہیں تھا۔ مجھے شاید زیادہ غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ کامران شاہ کے لیے معذرت کے برابر ہی تھا۔ انیزا نے اسی لمحے اس کی طرف دیکھا، جیسے وہ جاننا چاہتی ہو کہ یہ سچ تھا یا صرف رسمی جملہ، مگر پھر اس نے ہلکے سے سر جھکا لیا اور آہستہ سے کہا، میں نے کبھی ایان کو تکلیف نہیں دی اور نہ دوں گی، وہ میرا سب سے پیارا ہے۔ کامران کے دل میں کچھ پگھلنے لگا۔ انیزا نے لرزتی آواز سے کہا، میں جانتی ہوں کہ میں اس گھر میں ایک زبردستی کی گئی بیوی ہوں، مگر کم از کم ایک ماں ہونے کا حق تو مت چھینے۔ کامران ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، اس کے آنسو، اس کی بے بسی جو کامران کے دل میں چبھنے لگی، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا، تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ دادی کی ڈانٹ کے بعد تھوڑی ہمت کرتے اس نے معذرت کی تھی، پر اب انیزا کا دل بہت اداس ہو چکا تھا، اس سے کسی قسم کی امید نہیں رہی تھی۔ اب وہ کمرے میں آئی، انیزا ایان کو سینے سے لگائی، سسکنے لگی۔ یہ بچہ اب اس کی زندگی بن چکا تھا، کیسے وہ دور رہ سکتی تھی اس کے بغیر؟ رات کو کامران بے چینی سے بستر پر لیٹا تھا، اسے انیزا کے رونے کی آواز بار بار یاد آ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ انیزا نے کبھی ایان کو نقصان پہنچانے کا سوچا بھی نہیں ہوگا، مگر پھر بھی اس نے اتنا سخت رد عمل دیا۔ کیا محبت کے دروازے کھلنے لگے تھے؟ کامران کے کمرے میں آیا، جہاں انیزا بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ایان سو رہا تھا، مگر وہ جاگ رہی تھی۔ کامران نے ہلکے قدموں سے اس کے قریب آ کر ایان کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ انیزا نے حیرانی سے کامران کو دیکھا۔ انیزا، میں وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ انیزا نے دھیرے سے سر جھکا لیا، جیسے وہ مزید کچھ سننے کی ہمت نہ رکھتی ہو۔ دل بھر آیا تھا اس کا، اس کی موجودگی میں آنسو نہیں بہانا چاہتی تھی۔ کامران خاموش ہو گیا۔ انیزا نے نظریں جھکا رکھی تھیں، اس کا دل ابھی بھی کامران کے سخت الفاظ سے سہما ہوا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ کامران معذرت کرے، مگر وہ جانتی تھی کہ ایسا ہونا آسان نہیں تھا۔ دادی کے سامنے جو معذرت تھی، الگ ہی معذرت تھی اس کے انداز میں، جبکہ اس کے لیے وہ کوئی معذرت نہیں تھی۔ کامران کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، ایان کی طبیعت کیسی ہے؟ انیزا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب وہ غصے کے بغیر اس سے کچھ پوچھ رہا تھا، خود سے بات کرنے کی پہل کر رہا تھا، یا پھر دادی کے سمجھانے کا اثر تھا۔ وہ ٹھیک ہے، انیزا نے مختصر جواب دیا اور ایان کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ کامران نے گہرا سانس لیا، پھر ہلکے سے ایان کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ میں نے آج تم پر بہت سختی کی، شاید ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا مجھے، سوری۔ اس کی آواز میں نرمی تھی۔ انیزا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیا وہ معذرت کر رہا تھا؟ یہ لمحہ اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ شاید آپ اپنی جگہ ٹھیک تھے، مجھے خیال رکھنا چاہیے تھا۔ اس کی نظریں ایان پر تھیں اور کامران کی اب اس پر۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہارا دل دکھایا ہے، تم ایان سے بہت محبت کرتی ہو، اور میں بھی اسی لیے ڈر گیا تھا، اس کے لیے سوری، شاید بہت زیادہ کر گیا میں۔ وہ معذرت کرتا تیزی سے چلا گیا، اور وہ کئی لمحے حیرت انگیز بیٹھی وہاں دیکھ رہی تھی جہاں سے ابھی وہ گیا۔ دادی جان نے موقع غنیمت جانا اور فوراً بولی، کامران، کل اتوار ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم انیزا اور ایان کے ساتھ کہیں باہر گھومنے جاؤ۔ دادی، یہ کیسے ہو؟ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، دادی نے سخت لہجے میں کہا۔ انیزا حیرانی سے کامران کو دیکھنے لگی کہ اب کامران کا رویہ یا اس کی سوچ کیا کہتی ہے۔ جیسے یہ سن کر یقین نہ آیا کہ کامران واقعی اس کے ساتھ وقت گزارنے پر راضی ہو گیا۔
کیا یہ دن ان دونوں کو قریب لا سکے گا؟ دادی جان کے حکم پر کامران نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر دادی نے سخت نظروں سے گھورا تو کامران خاموش ہو گیا۔ اس کا دل اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، مگر دادی کے سامنے بحث کرنا فضول تھا۔ انیزہ کو بھی یقین نہیں آیا تھا کہ کامران واقعہ اس کے ساتھ باہر جانے پر راضی ہوگا۔ اگلی صبح انیزہ بہت نروس تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کامران زبردستی جا رہا ہے، مگر پھر بھی وہ اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ اس نے ہلکے رنگ کا خوبصورت لباس پہنا، بالوں کو سلیقے سے باندھا اور ہلکا سا میک اپ کیا۔ وہ چاہتی تھی کہ کامران کو کوئی شکایت نہ ہو، اور کچھ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ وہ پھر سے نرمی سے پیش آنے لگا تھا تو اس کے دل میں پھر امیدیں جگی تھیں۔ کامران ایان اپنی ماں کے خوبصورت لباس دیکھ کر خوش ہو گیا اور تالیاں بجانے لگا۔ وہ تو بچہ تھا، اس کے لیے تو ہر لمحہ خوشی کا ہوتا تھا، پر بچوں کو باہر جانے کا، گھومنے کا بہت اچھے سے انداز ہو جاتا تھا جیسے۔ انیزہ ہنس پڑی۔ میری جان، پتہ چل گیا آج ہم باہر جا رہے ہیں بابا کے ساتھ۔ تبھی کامران کمرے میں داخل ہوا۔ وہ سادہ مگر پرکشش لباس میں ملبوس تھا، انیزہ کو اپنی جانب اٹریکٹ کر رہا تھا۔ اس کی نظریں انیزہ پر پڑی اور وہ چند لمحے کے لیے رک گیا۔ انیزہ واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، مگر اس نے فوراً اپنے تاثرات چھپائے اور سنجیدگی سے بولا، چلو دیر ہو رہی ہے۔ وہ اس کے منہ سے تعارف سننے کی منتظر تھی، پر اس نے نہیں کی۔ دل اداس، وہ تینوں ایک خوبصورت پارک میں آئے۔ ایان خوشی سے بھاگنے لگا اور انیزہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ کامران کچھ فاصلے پر کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ انیزہ کا ایان کے ساتھ کھیلنا اور اس کی ممتا بھری نظریں، سب کچھ کامران کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا کر رہا تھا، اور انیزہ بھی دل کھول کر یہ لمحے جی رہی تھی۔ وہ بہت خوش تھی آج وہ بھی۔ انیزہ ایان کے پیچھے بھاگتے ہوئے پھسلنے لگی۔ وہ گرتی اس سے پہلے ہی کامران نے آگے بڑھ کر اسے سنبھال لیا۔ انیزہ کا ہاتھ کامران کے سینے پر تھا اور وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نزدیکی پر اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ کامران کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت ابھری، مگر فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ اپنی دل کی کیفیت چھپانا مشکل ہو رہا تھا۔ احتیاط، اس نے سخت لہجے میں کہا، مگر اس کی آنکھوں میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ انیزہ ابھی تک سنبھلنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر دل بے ترتیب دھڑک رہا تھا۔ کامران کے لمس کی حدت ابھی بھی اس کے وجود میں سرایت کیے ہوئے تھی، جس میں وہ مگن اور مدہوش ہوتی جا رہی تھی۔ لیکن کامران، اس نے نظریں جھکا لیں، مگر وہ محسوس کر سکتی تھی کہ کامران کی نظریں اب بھی اس پر تھیں۔ ایان، جو اس سب سے بے خبر تھا، خوشی خوشی دونوں کے قریب آیا۔ اس چھوٹے سے بچے نے چلنا سیکھا، اب رکنے کا نام نہیں تھا اس کے پاس۔ ان کا ہاتھ پکڑ چیزوں کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ مطلب یہ چاہیے۔ انیزہ نے فوراً مسکرا کر اس کا دھیان بٹایا۔ میرے بیٹے کو آئس کریم کھانی ہے؟ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں ایک قریبی کیفے میں آ بیٹھے۔ انیزہ ایان کے لیے آرڈر دے رہی تھی کہ تبھی ویٹر نے مسکرا کر کہا، میڈم، آپ کچن میں کام کرنا پسند کرتی ہیں؟ انیزہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ جی، اصل میں آپ کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ آپ بہت محنتی اور خیال رکھنے والی خاتون ہیں۔ ہمارے کیفے کے مالک یہ کہتے ہیں کہ ایک اچھی ماں ہی اچھی شیف بن سکتی ہے، کیونکہ معلوم ہوتا ہے کہ کھانے میں محبت کیسے شامل کی جاتی ہے۔ وہ اس کی ایان سے محبت دیکھ رہا تھا۔ اس کے لیے کیا منگوانا ہے، کھانے کی ہر چیز احتیاط سے پوچھ رہی تھی، جس پر وہ ویٹر کافی متلا رہا تھا۔ انیزہ ہلکے سے مسکرا دی، شکریہ، مگر کامران کے اندر عجیب سا خوف کھولنے لگا۔ اسے ویٹر کی باتوں میں کچھ خاص نظر نہیں آیا تھا، مگر اسے شدید ناگواری محسوس ہوئی۔ اس نے سختی سے ویٹر کو گھورا اور کہا، آرڈر لو اور جاؤ، اتنی باتیں نہ کرو۔ کامران کے لہجے کی سختی پر ویٹر چونک گیا اور فوراً وہاں سے چلا گیا۔ انیزہ نے حیرانی سے کامران کو دیکھا۔ آپ نے اتنی سختی سے کیوں بات کی؟ اس نے تو بس عام سی بات کی تھی۔ عام سی؟
تمہیں ہر باتوں سے اتنی نرمی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ کامران کا لہجہ خشک تھا۔ انیزہ خاموش ہو گئی، مگر اس کے دل میں کچھ امید تھی۔ کیا کامران کو واقعی برا لگا تھا کہ کوئی اور اس کی تعریف کرے؟ پھر شاید اس کا وہم تھا۔ شام ڈھل چکی تھی جب وہ حویلی واپس آئے۔ دادی جان نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھا اور ایان کو اپنی گود میں لے لیا۔ کیسا رہا دن؟ دادی جان نے انیزہ سے پوچھا۔ انیزہ نے ایک نظر کامران پر ڈالی، پھر مسکرا کر بولی، بہت اچھا تھا۔ وہ خوشی سے ہر بات بتانے لگی۔ کامران نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر اس کے چہرے پر پہلے کی سختی نہیں تھی۔ وہ تو حیرت سے انیزہ کی خوشی دیکھ رہا تھا۔ کتنا خوش ہوئی تھی وہ، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر خوش ہونے والی لڑکی تھی۔ رات کے وقت انیزہ ایان کو سلا کر اپنے کمرے میں جانے کے لیے مڑی، مگر تبھی کامران نے آہستہ سے پکارا، انیزہ! وہ ٹھٹک کر رکی۔ کامران اسی لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، آج تم اچھی لگ رہی تھی۔ انیزہ کی دھڑکن رک سی گئی۔ یہ پہلا موقع تھا جب کامران نے اس کے بارے میں کچھ ایسا کہا تھا۔ انیزہ نے دھیرے سے سر جھکا لیا، مگر اس کے لبوں پر شرمیلی مسکراہٹ تھی۔ جو تعریف صبح سے سننا چاہ رہی تھی وہ اب ملی تھی۔ کامران نے نظریں چرائیں اور اپنے کمرے میں چلا گیا، مگر اس کا دل جانتا تھا کچھ بدلنے لگا تھا، اور یہ احساس وہ شدت سے محسوس کرنے لگا تھا۔ انیزہ اس رات سکون سے نہ سو سکی۔ کامران کے الفاظ اس کے ذہن میں مسلسل گونج رہے تھے، آج تم اچھی لگ رہی تھی۔ یہ بس ایک عام جملہ تھا، مگر اس کے بہت معنی رکھتا تھا۔ وہ ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ کامران اسے دیکھے، اسے محسوس کرے، اور آج پہلی بار اسے لگا کہ شاید وہ بھی اسے دیکھنے لگا ہے۔ وہ بالکنی پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ اسے لان سے ایان کی کھلکھلاہٹ کی آواز سنائی دی۔ انیزہ گھاس پر بیٹھی ایان کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ وہ اسے جھولا جھلا رہی تھی اور ایان خوشی سے کہکے لگا رہا تھا۔ کامران نے اتنی توجہ سے انیزہ کو دیکھا، اب اس کی زندگی بدل دی تھی، اور اب دل بھی۔ وہ ایک ہلکی گلابی رنگ کی شلوار قمیض میں تھی، مگر اس کے چہرے پر ایک الگ سی چمک تھی۔ ہلکی ہوا میں اس کے بال چہرے پر آ رہے تھے، اور وہ بار بار مسکرا کر ایان کے چہرے کو چوم رہی تھی۔ کامران کے دل میں کچھ عجیب سا ہونے لگا۔ وہ ہمیشہ یہی سوچتا تھا کہ انیزہ کو اس کی زندگی میں زبردستی شامل کیا گیا ہے، مگر آج اسے لگا کہ شاید وہ اس کی زندگی کا سب سے حسین حصہ بن چکی ہے۔ مگر اس کے دل نے پہلی بار قبول کیا کہ شاید وہ انیزہ کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ گہرا سانس لیتا، ہلکا مسکرایا اسے دیکھ دیکھ کر، پھر خود دادی کے پاس گیا۔ آؤ بیٹا، تمہیں ہی بلانے والی تھی۔ دادی نے اسے پاس بلایا۔ خیریت؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ کامران، میں چاہتی ہوں تم انیزہ کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے، اسے سمجھنے کی کوشش کرو، اسے بیوی ہونے کا حق دو۔ وہ بہت پیاری لڑکی ہے۔ کیسے کم وقت میں مجھے ایان کو سنبھال لیا ہے اس نے۔ ایان تو اس کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ دادی نے سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ جانتا تھا وہ سچ کہہ رہی ہے، وہ بھی شاید کہیں نہ کہیں اب چاہتا تھا، پر اپنی انا۔ دادی مسکرا کر بولی، اور ویسے بھی تم دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع دینا چاہیے، تھوڑا وقت ساتھ گزارو۔ کامران نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر دادی نے سخت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، انیزہ بری لڑکی نہیں کامران، بس تم نے کبھی اس کے دل میں جھانکنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ خاموشی سے سر جھکا کر انہیں سنتا رہا۔ دادی کی لاکھ منانے پر بھی وہ اتنی جلدی اس کی طرف نہیں بڑھ پا رہا تھا۔ انیزہ اور کامران کا رشتہ اب ایک عجیب موڑ پر تھا۔ کامران کی خاموشی میں کچھ نیا تھا، اور انیزہ کی نظر اندازی میں ایک الگ کشش۔ وہ اب بھی کم بات کرتے تھے، مگر خاموش لہجے ان کے درمیان کچھ خاص محسوس کرانے لگے تھے۔ اس دن جب کامران آفس سے واپس آیا تو اسے انیزہ کی ہلکی ہلکی ہنسی سنائی دی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ ہلکی سی پنک ساڑی میں کھلے سلکی بالوں کے ساتھ وہ واقعی خوبصورت لگ رہی تھی۔
کہاں جا رہی ہو؟ کامران نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کی اچانک اتنی تیاری پر حیران تھا کامران۔ ویسے بھی آج کل وہ کچھ زیادہ سجنے سنورنے لگی تھی اور اسے اگنور بھی کرنے لگی تھی، جو اس کی برداشت سے باہر تھا۔ انیزا نے سرسری سا جواب دیا، دادی کے ساتھ باہر جا رہی ہوں، اپنی تیاریوں میں ایسی مصروف تھی جیسے وہ وہاں پر موجود نہ ہو۔ کامران کی بھویں تن گئیں۔ مجھ سے اجازت نہیں لی؟ انیزا نے آئینے میں اس کی طرف دیکھا، پھر مسکرا کر کہا، میں دادی کے ساتھ جا رہی ہوں اور دادی کی اجازت کافی ہے، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں۔ اچھا ہمیں دیر ہو رہی ہے، یہ کہہ کر وہ پرس اٹھا کر نکل گئی، جبکہ کامران وہیں کھڑا رہ گیا۔ حیرت کے جھٹکے تھے، ہفتے سے اسے اب لگ رہے تھے اس کی طرف۔ وہ جواب سوچنے لگا تھا، اس کی محبت کو محسوس کرنے لگا تھا کہ وہ راستہ ہی بدل رہی تھی۔ وہ غصے میں دادی کے سر پر کھڑا تھا۔ یہ سب آپ کی چال ہے دادی۔ رات کو جب دادی واپس آئیں تو کامران نے انہیں گھیر لیا۔ دادی نے مسکرا کر کہا، ہاں بیٹا، تمہاری بے چینی دیکھنی تھی، سمجھایا تھا نا اس دن، کوئی اثر ہی نہیں ہوا تو یہ میں نے کیا حرج تھا؟ کامران نے گہری سانس لی۔ یہ لڑکی یہ مجھے اگنور کیوں کر رہی ہے؟ دادی نے مزے سے کہا، تمہیں کیسے لگ رہا ہے؟ کامران کچھ لمحے چپ رہا، پھر دھیمے لہجے میں بولا، برا لگ رہا ہے۔ دادی نے اس کا کندھا تھپ تھپایا، تو بس اب سمجھ جاؤ، یہ برا لگنے کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ اسے سمجھو، موقع دو خود کو اس کے قریب جانے کا۔ اب کامران نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ انیزا کے قریب آئے گا، مگر کیسے؟ اگلی صبح ناشتے پر اس نے انیزا کی پلیٹ خود کھانے کی چیزیں ڈالیں، مگر انیزا نے نظریں نہیں اٹھائیں۔ وہ ایان کو سلانے کے بہانے اس کے کمرے میں گیا، مگر انیزا نے اس سے کوئی بات نہ کی۔ کامران کو غصہ آ گیا، وہ اتنی آسانی سے اسے اگنور نہیں کر سکتی تھی۔ ابھی تک تو ٹھیک تھی، پھر یہ سب کیوں کر رہی تھی اچانک سے؟ انیزا، وہ دروازے سے باہر نکلتے ہوئے سخت لہجے میں بولا۔ انیزا نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں نے تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی کہیے۔ انیزا کا لہجہ نارمل تھا۔ یہ کیا ہے؟ تم مجھے اگنور کیوں کر رہی ہو؟ انیزا نے پرسکون انداز میں جواب دیا، آپ نے ہی تو ہمیشہ یہی چاہا تھا کہ میں آپ سے دور رہوں۔ کامران صاحب، اب میں نے ویسا کرنا شروع کیا تو آپ کو برا کیوں لگ رہا ہے؟ انیزا کے الفاظ کامران کے اندر کہیں گہرائی میں جا کر اترے۔ وہ واقعی ہمیشہ یہی چاہتا تھا کہ انیزا اسے نظر انداز کرے، اسے بیوی کا درجہ نہ دے، مگر اب جب انیزا نے وہی رویہ اپنا لیا تو اسے یہ تکلیف کیوں دے رہا تھا؟ اگلے چند دنوں میں کامران نے کئی بار کوشش کی کہ انیزا اس سے بات کرے، مگر وہ حد درجہ مہذب اور سنجیدہ رویہ اختیار کیے رہی۔ اگر وہ کسی بات کا جواب دیتی بھی تو بس اتنا جتنا ضروری ہو۔ دادی، انیزا کو کیا ہو گیا ہے؟ ایک دن کامران نے بے چینی سے پوچھا۔ دادی نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اسے کچھ نہیں ہوا بیٹا، تمہیں کچھ ہو گیا ہے جو تم اب اس کی توجہ چاہتے ہو۔ کامران، کچھ نہیں دادی، بس خاموشی سے سوچتا رہا، پھر ہلکی ہلکی کوشش کرنے لگا تھا۔ اور دوسری طرف دادی انیزا اس کی بے چینی پر خوب لطف اندوز ہو رہی تھی۔ یہی ان کا پلان تھا اور وہ کامیاب ہو رہی تھی۔ ان کا مقصد صرف اتنا تھا، وہ اب اپنی دل کی بات کہہ دے جو اب تک کہہ نہیں پا رہا تھا۔ رات کا وقت تھا، بادل گرج رہے تھے، تیز بارش ہو رہی تھی۔ انیزا ایان کے ساتھ بیٹھی کہانی سنائی رہی تھی، جب اچانک لائٹ چلی گئی۔ ایان خوف سے رو پڑا تو انیزا نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اسی وقت کامران کمرے میں داخل ہوا تو انیزا کے چہرے پر موم بتی کی مدھم روشنی پڑ رہی تھی۔ وہ ایان کو دلاسا دے رہی تھی، مگر اس کے اپنے چہرے پر بھی خوف کی ہلکی سی جھلک تھی۔ ایان، بابا یہیں ہیں، ڈرو مت، کامران نے نرمی سے کہا اور آگے بڑھ کر ایان کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ وہ بہت رو رہا تھا، شاید موسم خرابی کی وجہ سے اس کی طبیعت پر اثر پڑا تھا۔ انیزا نے کامران کی طرف دیکھا جو پہلی بار یوں بے ساختہ نرم لہجے میں بات کر رہا تھا، ہلکی محبت سے پیش آ رہا تھا۔
تمہیں بھی ڈر لگ رہا ہے؟ کامران نے انیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ انیزہ نے جھجکتے ہوئے سر ہلایا۔ بس بادلوں کی گرج سے بچپن سے ڈر لگتا ہے۔ کامران نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا۔ انیزہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہی کامران تھا جو ہمیشہ اسے نظر انداز کرتا تھا۔ تو کیا اس کا دادی کا پلان کامیاب ہو گیا تھا؟ اب اس کی باتوں پر دل زور سے دھڑکنے لگا۔ ایان کامران کی باہوں میں ہی سو گیا تو کامران نے آہستہ سے اسے بستر پر لٹا دیا۔ انیزہ نے آگے بڑھ کر اس پر کمبل دیا، مگر اسی لمحے بجلی کی زوردار کڑک گونجی اور انیزہ گھبرا کر پیچھے ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ خود کو سنبھالتی، وہ سیدھا کامران کی باہوں میں جا گری۔ کامران نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ اس قدر قریب تھے کہ کامران کو انیزہ کی دھڑکن اپنے کانوں میں سنائی دینے لگی۔ انیزہ کی پلکیں لرزیں اور اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ وہ خود کو الگ کرنا چاہتی تھی، مگر کامران کی گرفت مضبوط تھی۔ ڈر ابھی ختم نہیں ہوا؟ کامران نے مدھم آواز میں پوچھا۔ انیزہ نے آہستہ سے سر جھکا لیا۔ نہیں۔ کامران نے ایک لمحے کے لیے اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں دیکھا، پھر آہستہ سے اس کی ٹھوڑی کو چھو کر اوپر کیا۔ تمہیں پتہ ہے، جب تم ایان کے ساتھ ہنستی ہو تو مجھے سب سے زیادہ سکون ملتا ہے۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو۔ کیا یہ تھوڑی محبت اس کے باپ اپنے ظالم شوہر کو نہیں دے سکتی؟ اس کا لہجہ مانی خیز تھا۔ وہ حیا شرم سے گھبرائی، دل زور سے دھڑکا تھا۔ پھر ایک پل کو انیزہ نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو اس کے دل کی دھڑکن مزید تیز کر گیا۔ بارش ابھی جاری تھی، مگر انیزہ کی دنیا جیسے رک گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب تھے، اتنے قریب کہ ان کے درمیان بس دھڑکنوں کی سرگوشیاں تھیں۔ کامران نے انیزہ کے رخسار پر انگلی پھیری، جس سے انیزہ کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ میں نے تمہیں ہمیشہ نظر انداز کیا، مگر شاید میں خود کو دھوکہ دے رہا تھا، کامران نے دھیرے سے کہا۔ انیزہ کی آنکھیں نمی سے بھر گئیں۔ وہ برسوں سے اسی لمحے کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا یہ خواب ہے؟ انیزہ نے بے اختیار پوچھا۔ کامران نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ اب اگر خواب ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ کبھی ختم نہ ہو۔ انیزہ کی پلکوں سے ایک آنسو ٹپکا، جسے کامران نے نرمی سے اپنے انگوٹھے سے صاف کیا۔ محبت مان سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ سکون سے آنکھیں موند گئی۔ یہ محبت تھی جو دھیرے دھیرے پروان چڑھ رہی تھی۔ بارش کی بوندیں کھڑکی سے ٹکرا رہی تھی اور اندر ایک محبت کا نیا آغاز ہو رہا تھا، اور یہ محبت ہمیشہ قائم رہنے والی تھی۔ اب کامران دل سے انیزہ کو وہ مقام دے دیا جس کی وہ حقدار تھی۔